آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ ثم پھر قست قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک اس واقعے کے بعد، فہی کالحجارہ تو وہ پتھروں جیسے ہو گئے، او اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور پتھروں میں سے بعض وہ ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، جاری ہو جاتی ہیں، اور پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر اور غافل نہیں ہیں۔ افتطمعون کیا تم طمع اور امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ وہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے یا تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ جبکہ ان میں سے ایک فریق ایسا چلا آ رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا تھا، ثم یحرفونہ جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوا سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ گزشتہ سبق میں بنی اسرائیل میں گائے ذبح ہونے کے بعد اس کا ایک حصہ مردے کو لگانے سے مردہ کے زندہ ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اتنی بڑی اللہ کی نشانی دیکھ کر اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ کر، آپ کا قرآن کریم دیکھ کر، سن کر، آپ کی زندگی مبارک دیکھ کر، آپ کے معجزات دیکھ کر، آپ کے زمانے کے جو یہودی تھے ان کے دل نرم ہو جاتے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کے دل نرم ہو جاتے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے یہودیوں تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھر جیسے ہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی تھے تو جب ان کے سامنے مردہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میرے بھتیجے نے، چچا زاد بھائی نے مجھے قتل کیا ہے، تو یہ واقعہ سننے کے بعد اس قاتل نے کہا کہ نہیں، یہ جو غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے قتل نہیں کیا۔ حالانکہ وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ جو مردہ بتائے گا وہ صحیح بتائے گا، اور خلاف عادت ایک واقعہ رونما ہوا، ایک مردہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، پھر بھی لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مسلمانوں کیوں سنائی ہیں؟ اس لیے سنائی ہیں کہ مسلمانوں کے دل سخت نہ ہوں، مسلمانوں کے دل نرم ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ بعض پتھر ایسے جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تھے، اس سے چشمے پھوٹ جایا کرتے تھے، اور بعض پتھر پھٹتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے، جیسے دریا جو ہیں، چشمے ہیں، یہ پتھروں سے، پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو انسان کو کم سے کم پتھر جیسا تو ہونا چاہیے، ورنہ اس سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ وہ شرف المخلوقات ہے، وہ انسان ہو، اللہ کے کلام کو سن کے اس سے متاثر ہو، نبی کے معجزات سے متاثر ہو اور نبی کی تعلیمات سے متاثر ہو۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، وہ سبق یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہونا چاہیے، سخت نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کا دل بڑا سخت ہوتا ہے اور اس سختی کی وجہ سے وہ خود پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے قریب کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ جب بھی بولتے ہیں بڑی سخت باتیں بولتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں بڑے سخت فیصلے کرتے ہیں، انہیں کسی پہ کوئی ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا، لوگوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے زیادہ اللہ سے دور جو دل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے القلب القاسی، جو سخت دل ہو وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرے دل میں بہت سختی ہے، آپ مجھے فرمائیں کہ میرے دل میں نرمی کیسے پیدا ہوگی، کیا علاج کروں؟ تو احساس سے گناہ اور کمزوری کا احساس بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ واقعتاً میرے دل میں سختی ہے، زبان میں سختی ہے، دل و دماغ میں سختی ہے، اس کا علاج کراؤں۔ تو حضور نے فرمایا امسح رأس الیتیم، تم یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، واطعم المسکین،
غریب لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، انہیں کھانا کھلایا کرو، ان دو چیزوں سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ جس آدمی کا دل بھی سخت ہو وہ ایسے ہی کرے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرے، دل میں خیال آئے گا یہ بچہ وہ لاوارث ہے جس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے، یہ بیچارہ لاوارث ہو گیا ہے، فوراً دل نرم ہو جاتا ہے۔ جنازے میں انسان جائے، غریب لوگوں کے پاس بیٹھے، ان کی مشکلات پریشانیاں دیکھے، دل نرم ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی نرمی ہے، اس نرمی کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف او کما قال علیہ السلام۔ اللہ خود بڑے نرم ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں، نرمی اور مہربانی پر وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو سختی پہ عطا نہیں فرماتے۔ تو اس لیے یہ سوچیں کہ سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، اور پیتل، تانبا اور لوہا یہ نرم ہو کر اس کی چیزیں بنتی ہیں۔ زمین نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، سخت زمین تو بنجر ویران پڑی رہتی ہے۔ اور اسی طرح گندم کو ہم دیکھیں، وہ نرم ہو کر آٹا بنتی ہے، پھر وہ کھانے قابل ہوتی ہے۔ اگر اس میں نرمی نہ ہو تو وہ گندم کھانے قابل نہیں ہوتی، زمین سخت ہو کاشت قابل نہیں ہوتی، اور دھاتیں زیورات وغیرہ نرم نہ ہوں تو وہ سونا جو ہے وہ زیور نہیں بنتا، وہ سیل فروخت نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے پھر وہ صحیح معنی میں انسان اور مسلمان بنتا ہے، اس میں اچھی باتیں جاتی ہیں، اندر جا کے بیٹھ جاتی ہیں، انسان دوسروں سے خیر خواہی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر وہ سخت دل ہو تو پھر وہ سختی سے پیش آتا ہے اور لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز ایک اور بھی ہے، ایک ہے سختی، دوسرا ہے اصول پسندی۔ ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اصول پسندی یہ ہے کہ ایک آدمی فرض کام کو، واجب کو، سنت کو انجام دیتا ہے، پابندی سے کرتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے اسے، یہ سخت آدمی نہیں ہے۔ دوسرا آدمی اسی طرح ایک آدمی وہ ہے جو صحیح اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے، اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بعض لوگ اسے سخت کہہ دیتے ہیں کہ بہت سخت آدمی ہے، وہ سخت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی گناہ نہیں کرتا، کتنا ہی زور لگا لیں، سمجھا لیں اسے کہ آپ فلاں گناہ کر دیں، جھوٹی گواہی دے دیں، فلاں کی دل آزاری کر دیں، وہ نہیں کرتا، تو یہ آدمی سخت نہیں ہے، یہ بااصول ہے۔ سختی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی غلط چیز پہ اڑ جائے، کسی کا حق دینا ہے کہتے ہیں میں تو نہیں دیتا، اسی طرح وہ غلط کام کرتا ہے کہتے ہیں جی میں نے تو جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا ہے، جو میں نے کہہ دیا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، وہ غلط ہے پھر بھی ٹھیک ہے، میں نے اس سے بالکل نہیں ہٹنا، جو مرضی ہو جائے۔ یہ سخت آدمی ہے، اس کا رویہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میرے پاس جو چیز ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں کی ہے میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں، اگر میرے ذمہ فلاں کا حق ثابت ہو جائے، دین بتا دے، شریعت کہہ دے، میں فوراً دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مجھے سمجھا دیا جائے، مجھے بات سمجھائیں، بتائیں میرا یہ کام غلط ہے، فوراً چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اصول پسندی ہے، آدمی کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ دل کی سختی بعض اوقات آدمی کو ایمان سے، حق سے محروم کر دیتی ہے، جیسے یہودی ضد اور اناد کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی فرمایا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، ان کے دل سخت ہو گئے، مسلمان ایسے نہ بنے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کیا تم ان یہودیوں سے توقع رکھتے ہو کہ یہ ہمارے نبی پر ایمان لے آئیں گے، کہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک جماعت اللہ کا کلام سن کے بدل دیتی تھی۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو کوہ طور پہ لے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ سے پوچھوائیں کہ واقعی اللہ بتائے ہمیں کہ میں نے موسیٰ کو تورات کتاب دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لے گئے، وہاں گئے، اللہ نے بتا بھی دیا، تو پھر بھی آ کے قوم کو انہوں نے غلط بات بتائی، اور انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورات کے احکام بہت مشکل ہیں، جتنا آسانی سے ہو سکے عمل کر لینا، باقی چھوڑ دینا، میں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کلام خود اللہ نے سنا، پھر بھی تبدیل کر دیا اسے سمجھنے کے بعد، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باوجود سمجھ کے بات نہیں مانتے، تو ایسے موقعوں کے لیے ہے جواب جاہلاں خاموشی باشد۔ جو آدمی جاہل ہو یا ضدی ہو تو وہاں خاموشی بہتر ہوتی ہے، اس سے بحث کرنا، اسے منوانا، خاص طور پہ جس کو اختیارات نہ ہوں اور اس سے خاص کام اس سے وابستہ نہ ہو، وہاں پھر بحث اور ضد نہیں کرنی چاہیے بلکہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب اللہ کے نیک بندے جاہلوں سے، ضدی لوگوں سے ملتے ہیں تو سلامتی کی بات سلام کہہ کر ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں،
ان سے بحث نہیں کرتے۔ ہاں جہاں بھی حق وصول کرنا ہو وہاں پھر آدمی اور با اختیار ہو وہاں آدمی یہ کوشش کر سکتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم بہت عظیم الشان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے میں ایسی مثالیں ہیں جن لوگوں کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، ان کے لوگوں سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، وہ فائدہ حاصل بھی کرتے ہیں اور فائدہ پہنچاتے بھی ہیں۔ اور جو لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں اکثر لوگوں سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، اور نہ وہ لوگوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دینی دنیاوی، نہ لوگوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، رحمت للعالمین آپ کی صفت تھی۔ ہر سننے والے کو اپنے جائزہ لے کر اپنے مزاج میں اگر سختی ہو تو نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ جس وجہ سے دل میں سختی ہے وہ چیز چھن سکتی ہے، وہ عہدہ ہے، ذرا دولت ہے، اختیارات ہیں، تو وہ چھن بھی سکتی ہے، اور وہ چیزیں عارضی ہوتی ہیں۔ آدمی ان کی وجہ سے تکبر میں، غرور میں، سختی میں مبتلا نہ ہو، انصاف کرے اور نرمی اختیار کرے۔ یہی اللہ کا اور پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔